بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت کا دروازہ ہی نہیں کھلتا، کھٹکھٹا کر تنگ آ چکے، نوک کر کر کے تنگ آ چکے، کھلتا ہی نہیں ہے۔ ایک کہانی سناتا ہوں، اس کہانی کو سننے کے بعد آپ نے یہ رزلٹ اخذ کرنا ہے، کیا آپ کی بھی قسمت کا دروازہ بند ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر 24-25 سال تھی، وہ ایک گرو جی کے پاس آیا اور پریشان اور دکھی تھا۔ نے بتایا گرو جی ہم بہت غریب ہیں، گھر میں سب سے بڑا میں، میرے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں، میں نے بڑی ایفرٹ کی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملتا، کوئی اچھا کام نہیں ملتا۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک آرام دہ اور ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، بہت بڑا گھر ہو، میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کے دوں، میرے والدین کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم نہ ہو۔ آپ مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کچھ ایسا فارمولہ بتا دیں جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں اب اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کی جو خواہش تھی وہی خواہش ہم میں سے دوستو ہر نوجوان کی ہوتی ہے، ہمیں بھی دولت، عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت جلدی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ تو گرو جی نے اس لڑکی کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ گرو جی نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے کو آسانی سے پورا کر سکتے ہو۔ گرو جی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گرو جی نے کہا کہ ان پتھروں میں سے ایک ایسا پتھر ہے جس کو تم لوہے کی کسی بھی چیز پر لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے کی بن جائے گی، اگر تم وہ پتھر ڈھونڈو گے تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے، میں تمہارے لیے بس صرف اتنا ہی کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا، گرو جی آپ کا بہت شکریہ، لیکن گرو جی اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر میں اس پتھر کو پہچانوں گا کیسے؟ اس پتھر کی کوئی شناخت، کوئی نشانی تو ہوگی۔ تو گرو جی نے کہا بیٹا جب تم اس پتھر کو پکڑو گے، اس پتھر کو ہاتھ میں لو گے تو وہ پتھر باقی پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہ اس پتھر کی شناخت اور نشانی ہے، باقی پتھر سارے ٹھنڈے ہوں گے۔ اب گرو جی یہ تو کہہ کے چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ اب وہ ان پتھروں کے ڈھیر میں سے ایک پتھر اٹھاتا اور چیک کرتا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے ساتھ میں موجود ندی میں پھینک دیتا تاکہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ ایسا کرتا جا رہا تھا، 2 گھنٹے گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا، لیکن لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا، وہ کام میں لگا رہا، وہ بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی اور لڑکے کے کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہیں ملا۔ لڑکے کو گرو جی کی بات پر یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو تمہیں وہ پتھر ضرور ملے گا، گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر سے جنگل میں موجود تھا، وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ وہ دن گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، کئی دن گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا، ایک ایک پتھر چیک کر کے ندی میں پھینکتا، اب تو جیسے یہ اس کی عادت بن گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور ندی میں پھینک رہا تھا۔ اب وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، اب وہ بے دلی سے پتھر اٹھاتا اور ندی میں پھینکتا۔ پھر ایک دن وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر گرم ہے، لیکن وہ اب اتنا بیزار ہو گیا تھا کہ اپنی عادت کے مطابق بے دہانی میں وہ پتھر بھی ندی میں پھینک دیا، لیکن جیسے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا وہ چونک گیا، اس نے محسوس کیا یہ تو وہی گرم پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی لیکن پتھر پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی اب ندی میں جا چکا تھا اور دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، ندی سے اس پتھر کو نہیں نکال سکتا تھا، اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے،
لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی، کاہلی اور غلط عادتوں کی وجہ سے، ہر چیز کو ایزی لینے کی عادت کی وجہ سے، چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، کاموں کو ٹالتے رہنے کی وجہ سے ہم اس موقع کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ان کو اس اپرچونٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر منٹ اور ہر گھنٹے کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی اپرچونٹی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اپنے ایکسپیرینس نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو بھی ایسی اپرچونٹی ملی اور آپ نے اسے ندی میں پھینک دیا۔